حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں وہ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہے اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لیے دینا ٹھیک بات نہیں۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی منتظر رہتی ہے، کب کوئی بندہ آئے اور کب یہ رحمت برسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز تھا کہ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتے اسی وقت اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اور ہم دن میں 100 بار سنتے سناتے ہیں مگر کبھی عمل نہیں کرتے، بات جو کہ تو رہتی ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کرو۔ تو گھر بنانے آیا ہے نہ زر، تو ایک راہی ہے، کبھی کسی راہی نے بھی کسی راہ میں کوئی گھر بنایا؟ ذرا اوپر ہو کر دیکھے، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں اس لاپتہ ذات کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور پھر خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ ذکر و محبت کی اہلیت عنایت کی جاتی ہے، اپنے آپ نہ کوئی اہل ذکر ہوا نہ اہل محبت، مگر جسے بھی چاہا نواز دیا۔ تیرا کردار ایک نمونہ ہو اور ساری دنیا کے لیے۔ دل سے نکلی ہوئی بات دل میں ہلچل مچا دیتی ہے اور اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ تیری دنیا کے ہر بازار کو دیکھا، بندے بندے کو دیکھا، کوئی بندہ تیری یاد میں مشغول نہیں، دنیا ہی کے کاموں میں منہمک ہے۔ کوئی سودا لینے جا رہا ہے، کوئی بیچنے، خرید و فروخت ہی کی لگن میں مگن ہے۔ اے میرے دوست، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، نہ تیری نگاہ پاک ہے نہ میری، نہ تیرا دل صاف ہے نہ میرا، نہ تو وہ نہ میں۔ شیطانی کاموں سے خوف اور غم اور حزن پیدا ہوتا ہے، اور رحمانی کاموں سے سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ شیطانی کام شیطان کی طرف سے اور رحمانی کام رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اعلان کیا، چلو بھائی، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ سب آ گئے۔ ایک سپیرے کو بلا کر کان میں کہا، ان کے درمیان ایک سانپ چھوڑ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سانپ کو دیکھتے ہی سب بھاگ گئے۔ فرمایا، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مجرم جب اپنے جرم کا اقبال کر لیتا ہے، عدالت عالیہ کا غضب فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جرم کا اقبال مالک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔
ہر مجرم جو اپنے جرم کا اعتراف کرے قابل معافی ہے۔ اگر تو غیبت سے باز نہ آیا، نہ تیری نماز نہ تیرا روزہ، ذکر سے اطمینان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، کدورت، نفرت، دشمنی، مخالفت یا رنجش رہنے لگتی ہے تو اللہ تعالی وہاں سے نکل جاتا ہے اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی مانند چمکا کر رکھا جائے۔ ہماری اس دنیا میں دنیاوی خداؤں کی کمی نہیں ہے، مگر وہ واحد لا شریک ہے، اسے اپنی برابری پسند نہیں۔ وہ اگر قدموں تلے سیڑھی لگا کر آسمان تک پہنچنے کا موقع دیتا ہے تو اسی سیڑھی کو کھینچ کر زمین بوس کرنے کی سکت بھی اسی میں ہے۔ جب آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہوں تو ان سے اپنے طاقتور ہاتھ علیحدہ نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے رحمت کا سایہ بنے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر چیز حاصل ہو جائے لیکن یہ حسرت رہ جائے کہ ان کی خدمت نہیں کی، پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، پھر اس میں سکون ملتا ہے یا پھر بے چینی، یہ میرا مقدر ہے۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان دانائی رکھتا ہے۔ دانائی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت درکار ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا، غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں، گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ اس سے بہتر تحفہ کوئی اور نہیں کہ آپ کسی سے کوئی امید رکھے بغیر اس کی مدد کے لیے اپنا وقت اور توانائی صرف کریں۔ محنت کرو، اجرت ملے گی۔ بیکار بیٹھا تو ماں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ انسان کو خیالات کا بلند ہونا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹا پرندہ اونچی عمارت پر بیٹھ کر عقاب نہیں بن جاتا۔ ہمیشہ کے لیے رہ جانے والی خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ کسی عاشق اور کسی متعصب سے بحث نہ کرو، کیونکہ عاشق کے پاس ایک اندھا دل اور متعصب شخص کے پاس بند دماغ ہوتا ہے۔ ہمیں زندگی کے مسائل برے لگتے ہیں، مگر بڑی ترقی بڑے مسائل کے بغیر نہیں ملا کرتی۔ جب دل چھوٹے پڑ جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں جگہ تنگ پڑ جایا کرتی ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ اگر روح تھک جائے تو پھر سونے سے بھی سکون نہیں ملتا۔ عظیم رہنما اپنے جیسے اور رہنماؤں کو جنم دیتے ہیں۔
پیروکاروں کی فوج جمع نہیں کرتے۔ اپنی ضرورت کو کم کرو، راحت حاصل ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھتے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی جو چاندنی بن کر بکھر گئی۔ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے۔ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ تحقیق ایسی نہ ہو کہ محبت ختم ہو جائے، اور تقلید ایسی نہ ہو کہ تحقیق ختم ہو جائے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا، وہ مکمل طور پر دیندار ہیں۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں پر افسوس خریدنا پڑے گا۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ سوال اٹھانا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے، چاہے پھر وہ تعلیم ہو، نظام ہو یا مذہب۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا علم آخرت کی یاد دلائے۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے،
روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ درد جتنا شدید ہوتا ہے، عشق اتنا مزید ہوتا ہے۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ مجھے شکوہ نہیں، جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دے، مگر مولا میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے۔ اور تو کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، لیکن تو رہے گا تو کسی چیز کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وحشت دل سن کر طبیبوں نے کہا تھا، بیزار ہے دنیا سے یہ بیمار نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب میں یاری رکھو، اور سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تمہارے دائروں میں ایک عمر سے محو گردش ہوں، میرا مرکز نہیں بدلا، میرا محور نہیں بدلا۔ رحم کر اب تو جنوں جان پہ دیوانوں کی، دھجیاں پاؤں تک آ پہنچی ہیں گرے بانوں کی۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا کلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر تو دیکھو۔ قرار دے کر بھی بے قرار کر دے گی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور آگ بن جاتا ہے۔ تو محبت کو کسی پلڑے میں بھی تولو تو صحیح، اس میں ہوتے ہیں ازل ہی سے خسارے جانا۔ میں وہ تہخانہ ہوں جس میں شکستہ خواہشوں کے انگنت آصف بستے ہیں، جو آدھی شب تو روتے ہیں پھر آدھی راحت ہنستے ہیں۔ دل کی تختی پہ بھی آیات لکھی رہتی ہیں، وقت مل جائے تو ان کی بھی تلاوت کرنا۔ دیکھ لینا بڑی تسکین ملے گی تم کو، خود سے ایک روز کبھی اپنی شکایت کرنا۔ اندھیری رات میں جگنوں ستارے ڈھونڈتے رہنا، بھور میں سب پہ واجب ہے کنارے ڈھونڈتے رہنا۔ کسی بھی روحانی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بادشاہوں سے، امیروں سے باوقار طریقے سے مل، اور غریبوں اور فقراء کی بارگاہ میں عاجزی سے حاضر ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے، وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حروف دے کر رگوں میں بہتی تکلیفوں کے غرور توڑے۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ آدمی کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا خیال ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسرے پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس دروازے کی اور کوئی چابی نہیں ہے۔ کون جیتا ہے زندگی اپنی
ہر کسی پہ کوئی مسلط ہے۔ کون پوچھتا ہے پنجرے میں بند پرندوں کو، یاد وہی آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں۔ اس عشق کے طفیل لڑائی رہی صدا تقدیر سے، رقیب سے، ناصح سے، یار سے۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو چھوڑ دینا۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر کو چھوڑ دینا۔ سل گئے ہونٹ اس مسافر کے، تیرے کوچے سے جو گزر آیا۔ اگر تو نے کشتی پر سوار ہونا ہو تم اللہ پر اعتماد کر کے چلتے جاؤ، پھر پار ہو جاؤ گے۔ سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضور پاک کے دین کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کے خیال کو ماننا کم لوگوں کے نصیب میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ رات کی خوشبو ہر خوشبو سے بہتر ہے، یہ خوشبو افلاک سے نازل ہوتی ہے۔ اگر تم خود ذکر نہیں کر سکتے تو ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ تزکیہ نفس کرواتے ہیں۔ یار سے ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا، کہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔ اللہ کے عشق میں جواں مرد بن کر منزل کی جانب بڑھتے رہنا، اور مشکلات راہ سے کبھی مت ڈرنا۔ نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا ذکر جمیل ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ صوفیہ جلوت میں ہوں یا خلوت میں، ان کا خیال اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جان لے فقیری اور درویشی بزرگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ درویشی پیغمبروں، اللہ کے دوستوں، بزرگان، اہل دین اور صاحب صدق و یقین، خاص بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا کہ اے مولا تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب آیا اپنے نفس کو طلاق دے دو۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر ایسا ہو کہ اگر وہ عزیز چیز جس سے محبت کی گئی ہے کھو جائے تو تم رنج اور غم محسوس نہ کرو۔ خود سے ملتے نہیں اور لا کا سرا ڈھونڈتے ہیں، جنہیں انسان نہیں ملتا وہ خدا ڈھونڈتے ہیں۔ سنو سنو محبت کرو، محبت کے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ محبت ہے تو ہزار کوس دور سے اللہ کے دوست تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ لگی ہے پھر صدا ایک بار کے سردار بدلے کا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔
توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ وہ گناہ گاروں کی دعا بھی سنا کرتا ہے، ہاتھ مایوس نہ ہوں گے اٹھا کر دیکھو۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ اپنے ہونے پہ گواہی کی ضرورت ہے مجھے، تیرے ہونے کی گواہی تو سارا عالم دیتا ہے۔ نفرت بھی اپنے لیے ایک جگہ رکھتی ہے، محبت بھی اپنے لیے جگہ رکھتی ہے۔ شاید محبت دل میں ہوتی ہے، نفرت دماغ میں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ رات کے دکھ رات ہی جانتی ہے، یہ دکھ اسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے اجالوں کو ان اندھیروں کی کیا خبر۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو یا نہ ہو، خوبیوں میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کر لو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے ہم آہنگی مت پیدا کیجیے۔ اللہ نے یہ نفس اس لیے نہیں دیا کہ آپ اسے عذاب دو۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتا ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب ذکر الہی کم ہو جاتا ہے۔ جہاں ذکر زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ سے طاقت مانگی اور قوت مانگی تاکہ کارنامے سر انجام دے سکوں۔ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے، کامیاب وہ ہیں جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں۔ اگر سامنے والا آپ کی بات صحیح سے نہیں سمجھ رہا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احمق ہو سکتا ہے آپ خود وہ احمق ہو جو بات صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کسی کی دعاؤں میں شامل نہیں ہیں
تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو بد دعا بھی نہ دے۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ تمہارا وزن ایک چھٹاک ہو یا ایک من، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ ضمیر اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ضمیر مر جائے تو جسم زندہ ہی رہتا ہے، ہاں مگر انسان قضا ہو جاتا ہے۔